مدینہ 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 مدینہ۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ المتقدمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اتم الصیام الی اللیل۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلا ذبہ وآلہ ابد الدہور وکرما، صلو علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ آج اس مقدس مہینے کی 10 تاریخ ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے احادیث مقدسہ میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ رمضان المبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں، اور ان میں سے پہلا عشرہ رحمت کا جو چل رہا ہے، اس کا آج آخری دن ہے۔ ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمانوں نے اس مقدس مہینے کے اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت حاصل کیا ہوگا اور رحمت میں نہایا ہوگا، جام رحمت بھی پیا ہوگا، بارش رحمت میں اپنے آپ کو نہلایا بھی ہوگا۔ بہت سے ایسے بھی رہے ہوں گے جو اس عشرہ رحمت سے خالی بھی رہے ہوں گے، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑی مایوسی کی بات ہے، غم کی بات ہے کہ ایسا مقدس مہینہ آئے اور اس مقدس مہینے میں ایسے دن آویں، اور ایسے دن پانے کے بعد بھی انسان اللہ کی رحمت نہ حاصل کر سکے، یہ اس کے لیے سب سے بڑی مایوسی کی بات ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے مقدس مہینے کا یہ عشرہ پایا، رحمتوں سے بھرا اور اپنے آپ کو سیراب بھی کیا۔ رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے۔ ایک پیاری حدیث رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میں آپ حضرات کے مابین بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور آپ اندازہ لگاویں کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ایک روزہ دار کے لیے کس قدر باعث خوشی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن ایک روزہ سکون اور خاموشی کے ساتھ، 2 لفظ ہیں اس میں، ایک لفظ سکون ہے اور ایک لفظ خاموشی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن ایک روزہ سکون اور خاموشی کے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زمرد کا یا یاقوت کا بنا دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، روزہ ایک رکھتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک گھر بناتا ہے، اور وہ بھی یاقوت کا گھر بناتا ہے، زمرد کا گھر بناتا ہے۔ ایک روزہ رکھنے پر اور سکون و خاموشی کے ساتھ روزہ رکھنے پر، سکون کا مطلب یہ ہے، خاموشی تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے کہ جس میں کوئی غلط بات نہ کرے، جس میں کوئی غلط حرکت نہ کرے، جس میں کوئی غلط فعل نہ کرے، یہ ہوئی خاموشی۔ ہر اعتبار سے خاموشی، زبان سے بھی خاموشی ہو، کان سے بھی خاموشی ہو،
آنکھ سے بھی خاموشی ہو، دماغ سے بھی خاموشی ہو، دل سے بھی خاموشی ہو، ہر اعتبار سے جب خاموشی ہو اور سکون کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ کی تپش ہے، گرمی کا موسم ہے اور اس عالم میں پیاس کی شدت بھی برداشت کرتا ہے، حلق سوکھے جا رہے ہیں، بھوک سے حالتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، اس کے باوجود سکون اس بات کا ہے کہ وہ روزہ ہے۔ سکون اس لیے ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کر رہا ہے، سکون اس لیے ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہے۔ تو جب بندہ سکون کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے، تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناتا ہے، اور وہ گھر یا تو یاقوت کا ہوتا ہے یا تو سبز زمرد کا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک روزہ رکھنے پر اگر ایک گھر بنتا ہو تو بندہ اگر پورے روزے رکھے، 30 کے 30 روزے رکھے، پورا مہینہ روزہ رکھے اور بالکل اسی طرح روزہ رکھے کہ نہ بے چین ہو، نہ بے سکون ہو، نہ بیہودہ گو ہو، بلکہ سکون کے ساتھ روزہ رکھے، اطمینان کے ساتھ روزہ رکھے، چین و قرار کے ساتھ روزہ رکھے، خاموشی کے ساتھ روزہ رکھے، تو جب ایک روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی ایک گھر بناتا ہے، تو بندہ اگر پورا روزہ رکھتا ہو، 30 کے 30 روزے رکھتے ہو، رمضان کا پورا روزہ رکھتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کیا بناتا ہوگا؟ تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے گھر بناتا ہے، لیکن جب بندہ پورا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے محل بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ محل جس کا نام ریان ہے اور جس کے دروازے کا نام باب ریان ہے۔ تو گھر اور محل میں فرق ہوتا ہے، گھر میں بندہ تنہا ہوتا ہے، لیکن جب محل ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں، تو اس محل میں اللہ کے وہ بندے ہوں گے جنہوں نے رمضان کا پورا روزہ رکھا ہوگا، اور وہ بھی اللہ کی خوشی کے لیے رکھا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہوگا، سکون و خاموشی کے ساتھ رکھا ہوگا۔ جب بندہ اس طرح روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے محل بھی بناتا ہے، اس کے لیے گھر بھی بناتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح روزہ رکھنے کی کوشش کریں کہ جس سے رب کی رضا حاصل ہو، رب کی خوشی حاصل ہو، اور بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے بعد اگر ہمیں اس کا اجر نہ مل سکے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی بھوک اور اس طرح کی پیاس برداشت کرنے سے کیا فائدہ، کہ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے بھی رہیں، صبح سے لے کر شام تک پیاسے بھی رہیں، اور اس کے باوجود ہمیں اس کا کوئی اجر نہ ملے، اس کی کوئی جزا نہ ملے، اس کا کوئی بدلہ نہ ملے، تو اس طریقے کا روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں مسلمانوں۔ اس لیے اگر روزہ رکھو، نہیں قرآن کی تلاوت کر سکتے، نہیں تسبیح کر سکتے، نہیں تحلیل کر سکتے، نہیں ذکر و اذکار کر سکتے، تو اپنی زبان کو خاموش رکھو، بیہودہ گوئی سے بچو، غیبت و چغلخوری سے بچو، گناہ و سرکشی سے بچو، تاکہ اس خاموشی کے ساتھ آپ کی بھوک بھی مقبول ہو جائے، آپ کی پیاس بھی مقبول ہو جائے، اور جب آپ خاموشی کے ساتھ بھوک و پیاس برداشت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اسی بھوک اور پیاس کو روزے کی شکل عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، عبادت و ریاضت نہیں کرتے، آپ صرف جھوٹ بولتے ہیں، گانے سنتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، حرام کاریوں میں مصروف رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود فرمانے عالی شان ہے کہ ایسے بندے کے بھوک کو میں بھوک جانتا ہوں، ایسے بندے کی پیاس کو میں پیاس جانتا ہوں، میں اسے روزوں میں شمار نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم بھوک کی شدت برداشت کرتے ہیں، اگر ہم پیاس کی تڑپ برداشت کرتے ہیں،
اگر ہم دھوپ اور گرمی کی سختی برداشت کرتے ہیں تو ہم اپنے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول کروانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے اتم الصیام الی اللیل، اے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رب کی رضا کے لیے روزہ رہیں، رب کی خوشنودی کے لیے روزہ رہیں، رب کی خوشی کے لیے روزہ رہیں۔ جب ہمارا روزہ اس طرح ہوتا ہے تو ہم سے ہمارا نبی بھی خوش ہوتا ہے، ہمارا خدا بھی خوش ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے خدا کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نبی کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ارحم الراحمین ہے، ہمارا نبی ہمارے ساتھ رحمت للعالمین ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی رحمت اور اس کا رحم و کرم اس طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا رمضان کا مبارک مہینہ آئے، رمضان کی مبارک گھڑی آئے، رمضان کا مبارک وقت آئے تو ہمیں اس کا بھرپور لطف اٹھانا چاہیے، کبھی رحمت کا خزانہ لوٹ کر، کبھی مغفرت کا خزانہ لوٹ کر، کبھی برکت کا خزانہ لوٹ کر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا مہینہ تمام بندوں کے لیے نچھاور فرماتا رہتا ہے۔ ہم تمام مومنین سے گزارش کریں گے کہ ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہماری زندگی رہے گی ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزہ رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کرتے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اور اس کی خوشنودی حاصل کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔